جو اوور آل ایمبٹ ہے فسکل ایمبٹ اس کے اوپر ایک اس طرح کا شب خون مارا گیا ہے. یہاں نظام چلتا ہے گلگت بلتستان میں وفاق کی گرانٹ پہ، اور اس وفاق کی گرانٹ کے حصول کے لیے گلگت بلتستان کی حکومت ہو، گلگت بلتستان کی اپوزیشن ہو، گلگت بلتستان کی عوام ہو، ان سب نے ہمہ وقت اٹھنا ہے اور گلگت بلتستان کے لیے آواز اٹھانی ہے. اچھا، چاروں صوبوں نے اپنے اپنے جو حکومتیں تھیں اپنے علاقے کے عوام کے ہمدردی میں معاشی جو حالات ہیں اس کے تناظر میں اپنے جو فیول ہے اس میں 40% کٹوتی لگائی. آپ لوگوں کی جو ہے گلگت بلتستان کا کوئی اثر گلگت بلتستان نے بالکل آپ کو منوانے کے لیے میرے خیال میں کئی گلگت بلتستان نے بھی اسی دن، اگر آپ کی نظر سے وہ نوٹیفیکیشن نہیں گزرا ہے، 40% فیول کٹ جو ہے اسی دن گلگت بلتستان گورنمنٹ نے چیف سیکرٹری کا نوٹیفائی جو ہے وہ ہوا ہے. وہ بالکل جی، گلگت بلتستان کی جو تمام سیکریٹریٹ ہے، جو 53,000 کی ملازمین فلیٹ ہے، اس کے اندر جتنا پیول استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر کٹ لگایا گیا ہے. اچھا سر، ایک بڑا سیریس کوشچن، ایک منٹ یار میں کر لوں ذرا. ایک سیریس کوشچن یہ ہے کہ عوام میں تھوڑی سی تشویش پائی جا رہی ہے آپ اور جو وزیر اعلیٰ کے مابین جو چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس میں کیا ڈائریکٹیوز تھے، اگر کوئی ڈائریکٹیوز تھے تو ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوا، اور بجٹ جو ہے وہ ابھی آپ بنا نوٹیفائی کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پیش کروں گا، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں جی، ہم ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے چیئرمین کے ساتھ پارلیمانی پارٹی کا ایک بہترین اجلاس ہوا جس کے اندر گلگت بلتستان کی جو معاشی صورتحال ہے، گلگت بلتستان کو وفاق میں حکومت تبدیل ہونے کے بعد جو مسائل درپیش آ سکتے ہیں اس کے اوپر یقیناً پارٹی موقف ایک اوور آل نیشنل لیول کے اوپر ہم ایک پارٹی نیریٹو دینا چاہ رہے تھے. وہ انتہائی خوشگوار ماحول میں ایک بہترین ملاقات ہوئی. آپ نے جہاں تک بات کی کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ میرے ذاتی کوئی اختلافات نہ پہلے تھے نہ انشاءاللہ آگے ہوں گے. چیف منسٹر صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں. ہم نے یہ کہا، جس طرح نذیر صاحب نے ابھی فرمایا کہ پی ٹی آئی ایک جمہوری پارٹی ہے، اس کے اندر اپنا رائے رکھنے کا ہر بندے کو حق ہے. یہاں پہ مغلیہ سلطنت اور بادشاہت نہیں ہے. مسائل کے اوپر گلگت بلتستان کے اوور آل عمومی مسائل کے اوپر رائے ہم رکھ سکتے ہیں. اس رائے کو کنسیڈریشن دی جائے گی، دی گئی. اس کے بعد گلگت بلتستان کے وسیع تر مفاد میں اب گلگت بلتستان کی یہ جو قومی جنگ، معاشی جنگ جو لڑنی ہے، اس کے اندر نہ صرف میں اور چیف منسٹر نے ساتھ کھڑے ہونا ہے بلکہ ایوان میں موجود ہر رکن نے ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ. اچھا، کیا اختلافات تھے؟ کون سے ایسے مسائل تھے جن کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ کے اختلافات پیدا ہوئے؟ میرے یا ہمارے جو دوستوں کے کوئی ذاتی اختلافات نہیں تھے. گلگت بلتستان کے اندر اس ترقی کے پہیے کو بہتر انداز میں تیزی سے ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اس کے اندر اگر میری طرف سے کہیں دیر سویر ہوں گی تو وہ ناراض ہوں گے، ان کی طرف سے کہیں دیر سویر ہوگی تو ہم ناراض ہوں گے. وہ مسائل کیا تھے؟ مسائل میں نے آپ کو بتایا، گلگت بلتستان میں ترقی کا پہیہ ہے. اس طرح سلو چل رہا تھا. ترقی کے پہیے کو تیز کرنا مقصود تھا، مزید تیز ہو گیا ہے انشاءاللہ. تیز انشاءاللہ تیز. آپ سمجھتے تھے کہ اب اس سیم کے ساتھ چلنا ممکن نہیں تھا، اب کیسے ممکن ہو گیا؟ دیکھیں جی، کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر اختلاف رائے جمہوریت کا، پارلیمانی نظام کا حسن ہے. جو گلگت بلتستان کے عمومی مسائل ہیں اس کے اوپر باہمی مشاورت سے چلنے کے لیے ہمارے بڑے سینئر جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. گلے شکوے آپس میں یقیناً ہوتے ہیں، ان کے ہم سے ہوں گے، ہمارے ان سے ہوں گے. باہمی طور پہ اس گلگت بلتستان کے اس ترقی کے پہیے کو، اور بالخصوص یہ جو ساری جو آپ کی نظر میں جو پیچ اپ ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاشی استحصال ہونے جا رہا ہے اس کے اندر میری ذاتی یا ہمارے دوستوں کی ذاتی ناراضگیاں اہمیت نہیں رکھتی. تو گلگت بلتستان کے اس نظام کو آگے لے کے جانے کے لیے تمام دوستوں کو ہم جو ہے وہ ایک پیج پہ آنے کی ہم خود بھی بجٹ 2021-22 کے تیسری جو قسط آپ کہے یا ریلیز کہے اس میں 16% کی کٹوتی ہوئی. وفاق میں آپ کی گورنمنٹ تھی، جبکہ چوتھا جو ریلیز تھا وہ آیا ہی نہیں گلگت بلتستان میں. دیکھیں جی، اس میں کہانی یہ ہے کہ جو فسکل ایگریمنٹ، جو فنڈز کی ڈائریکٹ ترسیل کا ایک احسن اقدام پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ڈائریکٹیوز ایشو کیے تھے. ہمارا جس طرح ریکرنگ بجٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ڈائریکٹ گلگت بلتستان آتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری کوشش تھی کہ ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ کشمیر افیئرز کی منسٹری کے تھرو راؤٹ ہو کے نہ آئے، ڈائریکٹ آئے. تو گلگت بلتستان کے اس نظام کے اوپر جو افسر شاہی ہے وفاق کے اندر، جو بالخصوص جو ہماری کشمیر افیئرز کی منسٹری ہے، اس نے وہ روڑے اٹکائے اور ابھی بھی وہ یہ روڑے اٹکا رہے ہیں.
تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو، چونکہ وہ ڈائریکٹیوز بھی ہو چکے ہیں، اس کی نوٹیفیکیشن بھی ہو چکی ہے، اور پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے ہونا ہے، تو وہ جو کٹوتی جو اس کے اوپر ہم نے شروع دن سے آواز اٹھائی، اس کے اندر فیڈرل کے اندر جو ہماری منسٹری ہے اس نے جس طرح سے پنجے گاڑے میں ہیں وہ پنجے نکالنے پڑیں گے، وہ کٹ بنیادی طور پر آخری سوال، آپ کو ہٹانے پہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا کہ آپ کے جانے والوں نے ایک بڑا طوفان برپا کیا، آج آپ کی واپسی ہوئی ہے، ان لوگوں کے لیے کیا کہیں؟ دیکھیں جی، جو بھی ہمارے لیے گلگت بلتستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہم ان تمام دوستوں کا اکراس پارٹی، اکراس لائنز، پورے گلگت بلتستان کی عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی۔ میں خود بھی اس بات کا خواہاں ہوں کہ پرفارمنس کے اوپر کل بھی اگر میری پرفارمنس ویک ہوتی ہے، کسی دوست کی پرفارمنس ویک ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اپریزل ہونا چاہیے، اور اس طرح سے یہ جو نظام ہے، اس نظام کے اندر آگے لے کے جانے کے لیے جتنے ہمارے سینئر منسٹرز ہیں، ابھی فتح اللہ صاحب نے مینشن کیا، ہمارے سینئر وزراء نے جو کردار ادا کیا، جو باہمی مشاورت کی کمی کو، اس کے فقدان کو کم کرنے کے لیے اور آگے مشاورت سے نظام چلانے کے لیے جو کردار سینئر حاجی گلبر صاحب کا، شاہ بیگ صاحب کا، شمس لون صاحب کا، ایون کرنل عبید صاحب کا، اور دوسرے جو ہمارے سینئر اسپیکر صاحب ہیں، ان سب نے جو کردار ادا کیا، ان کا بھی شکریہ، اور جو آواز اٹھائی گئی، مجھ ناچیز کو اگر اس اہل سمجھا گلگت بلتستان کے لوگوں نے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔